اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اقرا جواہر القرآن کے تجوید کورس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ کل کے لیکچر نمبر 18 میں آپ نے اخفا کے بارے میں سمجھا اور جانا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ میں سے کسی نے اخفا کا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ کے لیے وہ لیکچر بہت ضروری ہے، اس کو ایک بار ضرور سمجھ لیجئے تاکہ آج کی کلاس کی ویڈیو آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کلاس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 11 مشق کا پارٹ 1 کریں گے، جس میں اظہار اور اخفا کو سمجھ کر مشق یعنی پریکٹس کریں گے۔ قرآن مجید میں آواز کو خوبصورت بنانے میں غنہ اخفا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو بار بار پریکٹس کیجئے۔ چلیے میرے ساتھ پریکٹس شروع کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے، اور چیک کر لیجئے تا حروف اخفا میں شامل ہے، اسی لیے نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ آتا، آگے چلتے ہیں۔ اہدی بعد بطشا، طا پر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ طا حرف قلقلہ ہے اور طا ساکن ہے۔ سعیا کنتو، ادھر نون ساکن پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ لستا امرن، فی الحال یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتی ہے تو با کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے، فی الحال ہم یہاں پر غنہ ہی کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ امرن بردا، یہاں پر تنوین کے بعد حرف اخفا آ گیا، اسی لیے تنوین پر بھی اخفا ہوگا۔ جمعن، جمعن کی جو تنوین ہے یہاں پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حرف حلقی ہے۔ حبلن، حبلن کی تنوین پر بھی اظہار ہوگا، آگے حرف حلقی آ گیا ہے، اور با پر قلقلہ بھی کریں گے۔ خسرن خلقا، خلقا، قاف پر جو تنوین ہے یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے۔ سبحا، سبقا، شأنا، صبحا، یہاں سب پر اخفا ہوگا۔ غابحا، ادھر اظہار ہوگا حن کی تنوین پر کیونکہ آگے حرف حلقی ہے۔ غابحا، عبدا، عدل، عشر، عصف، غرقا، غلبا، غلبن پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ آگے فا ہے اور فا حرف اخفا میں شامل ہے۔ فصل قدحا، قربا، نیکسٹ جو ورڈ ہے اس کے ہجے ایک بار کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ایک بار جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کاف حمزہ زبر کا، ادھر کاف کے ساتھ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ادھر دیکھیں الف کے اوپر ساکن ہے تو اسی لیے یہ الف نہیں ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے اس پر ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کا، سین دو زبر سا،
سا. چلیے جی، اب آپ نے یہاں بتانا ہے کہ قدحن پر کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا. آپ نے قاعدے کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ اس کی بہت پریکٹس کریں گے اور اپنی ان مسٹیکس کو دور کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم فقهني في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.